अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। पाकिस्तान की आवाम अगर किसी चीज़ से इस वक्त परेशान है तो वो महंगाई से है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा, उस पर चार्ज जो PDL किया जाता है यानी जो टैक्सेस की भरमार है, उसके नतीजे में होने वाली महंगाई और फिर आने वाला बजट जिसकी तरफ तमाम तर अवाम इस वक्त उन सियासी जमातों की तरफ देख रहे हैं कि किस किस्म का रिलीफ या मज़ीद टैक्सेस का बोझ उन पर डाला जाएगा। इस ज़िम्न में हमने देखा कि आज नवाज शरीफ साहब की मुलाकात भी हुई है सेनेटर इसाक डार साहब से, और उन्होंने भी कहा है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए, मैक्सिमम रिलीफ फराहम किया जाए। अब से 2 रोज़ कबल हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी ये कहते सुना कि उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक टीम तश्कील दी है जो विफाक के साथ मिल करके बजट पर तजावीज़ पेश करेगी और उन पर जोर डालेगी कि मैक्सिमम रिलीफ अवाम को फराहम किया जाए। इस सब के बैकड्रॉप में आ जाती हैं IMF की वो कड़ी नई शराइत जो कि दी गई हैं, जिसमें पेट्रोल, जिसमें गैस, जिसमें यानी जो हमारे तवानाई का शोबा है, बिजली, इसकी कीमतों में इजाफे के साथ साथ टैक्स का जो हदफ है वो बढ़ाने का भी कहा गया है, और टैक्स की जो छूट है, उस जो रियायत दी जाती हैं उसको भी कम करने का कहा गया है। ऐसे में क्या एक्सपेक्ट किया जाए? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हुकूमत के साथ मिलकर कोई ऐसी तजावीज़ दे पाएगी कि अवाम पर कम से कम बोझ डाला जा सके? इस पर बात करते हैं। हमारे साथ इन फोकस हैं पाक पीपल्स पार्टी के सीनियर मेंबर हैं, और वो जो कमेटी तश्कील दी है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से टू स्पीक टू द फेडरल गवर्नमेंट ऑन द अपकमिंग बजट, उसके मेंबर भी हैं, सेनेटर भी हैं सलीम मानवीवाला साहब। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस टुडे। सेनेटर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस किस्म की तजावीज़ दे सकती है गिवन द फैक्ट कि IMF ने कड़ी शराइत भी रखी हैं कि आप अवाम को कम से कम बोझ में डालें, जबकि अब बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों के हवाले से भी IMF ने कहा है कि इनको बतरजीह बढ़ाया जाए? देखिए जी, पहले तो मैं आपको बताऊं कि इस वक्त बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है। वी आर नॉट इन वॉर बट वी आर इन अ वॉर सिचुएशन। ओके, हमारा जो बजट है दैट इज, आई वुड टर्म इट एज अ इकोनॉमिक वॉर बजट। अच्छा, एंड बड़ा डिफिकल्ट है इन हालात में कोई बजट बनाना, सबको सेटिस्फाई करना और वो बजट पास कराना। तो पहले तो ये चैलेंज हम माने, क्योंकि कोई इसको मान नहीं रहा। कोई, हर आदमी ये समझ रहा है ये नॉर्मल रूटीन बजट आ रहा है जो ईयर टू ईयर आता है। इस किस्म के हालात नहीं हैं। हालात बहुत डिफ़िकल्ट हैं और बड़े सीरियस चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को, और इन चैलेंजेस को निपटने के लिए इस बजट में बड़ा डिफ़िकल्ट है कि हर शोबे को, हर एरिया को सेटिस्फाई किया जाए। और मैं नहीं समझता इन हालात में किसी को भी रिलीफ मिल सकता है। आम आदमी को छोड़ दें, आप टैक्स पेयर को, किसी को भी इन हालात में, जिस सिचुएशन में इस वक्त हम हैं, उनको कोई रिलीफ मिल सकता है। सर, जब आप ये कह रहे हैं ना कि ये जो सिचुएशन है ये ऐसी है कि रिलीफ मिलना मुश्किल है, ये एक मुश्किल बजट होगा, तो हुकूमत जो कि 2024 में आई, उसके बाद हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का जिक्र सुना, लास्ट IMF का ये प्रोग्राम साबित होगा सुना, और कहा कि हम हर सूरत इकोनॉमी का टेक ऑफ भी करेंगे, प्राइवेटाइज भी करेंगे, वो सारे स्टेप्स जो कि IMF कहता आया है आज से नहीं कई साल से, वो सब लेंगे। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के जो डेफिनेशन है उसके अंडर हम कुछ कर पाए हैं, नहीं कर पाए, इसीलिए आज यहाँ पर हैं? देखें, रिफॉर्म्स हैव नथिंग टू डू विद द बजट। मैं तो स्ट्रिक्टली आपसे बजट की बात कर रहा हूँ। रिफॉर्म्स जो हैं वो तो होंगे, वो तो करने ही हैं हमने, हमें कोई चॉइस ही नहीं है। अगर हम वो नई रिफॉर्म्स करेंगे तो और भी तबाही होगी। वो तो एक प्रोसेस है जो चल रहा है। आपने देख लिया, इवेंचुअली PIA की प्राइवेटाइजेशन हो गई। इंशाल्लाह बाय एंड ऑफ दिस मंथ या नेक्स्ट मंथ PIA हैंडओवर हो जाएगी। तो वो तो रिफॉर्म्स हो रहे हैं, और भी एरियाज के रिफॉर्म्स हो रहे हैं। तरक्की बैंक की प्राइवेटाइजेशन हो रही है, दूसरी चीज़ें हो रही हैं। मेरा सिर्फ कहने का मतलब आपको ये है कि लोगों को रियलाइज करना चाहिए, और हर शोबे में लोगों को रियलाइज करना चाहिए कि इस टाइम गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इज मेकिंग द बजट ड्यूरिंग दिस इकोनॉमिक वॉर दैट इज गोइंग ऑन। एक झटका आता है, मैं आपको बताऊं, सिर्फ पेट्रोल की प्राइसेस का, और सारा बजट आपका डिस्टर्ब हो जाता है।
تو میں صرف آپ کو سمجھانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ اس سال امیدیں جس کی بھی جو ہیں وہ مشکل ہیں کہ گورنمنٹ اس کو سیٹسفائی کر سکے گی، گورنمنٹ اکنامک چینجز ان حالات میں لا سکے گی اور لوگوں کو ریلیف دے سکے گی. مجھے یہ بہت بڑا چیلنج نظر آتا ہے. اچھا تو سر جو ریونیو ٹارگٹس پچھلے بجٹ کے اندر کیے اس کو ریوائز بھی کیا گیا، جب ہم وہاں تک بھی نہیں پہنچ پائے تو کیا ہر چیز ہم وار پہ ڈال دیں گے یا تھوڑی ہماری اپنی ناکامی بھی ہوگی نا کہ ریونیو جنریشن؟ دیکھیں نہیں میں ہر چیز یہ نہیں کہہ رہا، کسی آپ غلط نہ سمجھیں. نہیں سر وہ بجٹ کی بات ہو گئی، بٹ لیٹس کم ٹو دی ریونیو کلیکشن بیکاز وہ تو دیکھیں جو فیلیئرز ہیں اکنامک ایکٹیویٹی میں، جو فیلیئرز ہمارے ہوئے ہیں ان کو ہمیں ایویلیویٹ کرنا چاہیے. اگر آپ نے ٹارگٹس ایسے رکھیں ان ریئلسٹک، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ ان ریئلسٹک ٹارگٹس مت رکھا کریں، کیونکہ ہم نے ایئر ٹو ایئر یہ دیکھا ہے کہ لاسٹ ایئر بھی، آپ اس سال کو چھوڑ دیں، آپ لاسٹ ایئر نکالیں، یہی ہوا ہے کہ ہمارے پاس بڑا شارٹ فال آیا ہے ریونیو کے اندر. اس سال بھی آئے گا، کوئی 600-700 بلین تو آلریڈی آ چکا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب آپ ان ریئلسٹک ٹارگٹس رکھیں گے، آپ کی اکنامی میں گروتھ نہیں ہو رہی، آپ کے ٹیکس پیئر نہیں بڑھ رہے اور آپ اپنا ریونیو ٹارگٹ بڑھاتے جا رہے ہیں، تو بھائی یہ کیسے ہوگا؟ اٹ از ناٹ پاسبل. یہ تو ڈے ون سے ہمیں پتہ ہے کہ یہ شارٹ فال آپ کا کریٹ ہوگا. تو اس ٹائپ کی چیزیں کرنے سے گورنمنٹ کو ریسٹرین کرنا چاہیے اور ہمیں ان ریئلسٹک ٹارگٹس نہیں رکھنے چاہیے. جب ہمیں پتہ ہے ملک کے حالات یہ ہے، جب ہمیں پتہ ہے دنیا کے حالات یہ ہیں اور ہم اس سے دنیا افیکٹڈ ہے ان حالات سے، اور ہم تو بہت زیادہ افیکٹڈ ہیں کیونکہ ہم ان حالات کے بہت نزدیک ہیں. تو یہ سب چیزیں سوچ کے ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے. اور جو لاسٹ ایئر فیلیئرز ہوئے ہیں، ہمارے ٹارگٹس اچیو نہیں ہوئے، ریفارمز نہیں ہوئے، دوسری چیزیں نہیں ہوئیں، ان کو بھی ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے کہ وہ کیوں نہیں ہوئیں، اور ان کو ہمیں کرنا چاہیے. کیونکہ ہم جتنا ان کو ڈیلے کریں گے، جتنا اس کی امپلیمنٹیشن ڈیلے کریں گے. اب ڈسکوز میں 5 سال سے رو رہا ہوں کہ ڈسکوز پرائیویٹائز کریں. ہر دفعہ ان سے پوچھتے ہیں کہ جی ڈسکوز کیونکہ ہمارا ایک اور میجر جو ڈیفیسٹ ہے، جو بہت بڑا، وہ ہمارا سرکولر ڈیٹ ہے. وہ پہلے بجلی میں آتا تھا، اب گیس میں بھی آنا شروع ہو گیا. تو ان چیزوں کو جب تک آپ ریزالو نہیں کریں گے تو یہ تو ہر سال ہم بلیڈ کر رہے ہیں، اور اس سے بجٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ چیزیں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ چیزیں، مگر ضرور یہ چیزیں بجٹ کو ہمارے افیکٹ کرتی ہیں. تو سر یہ جو آپ پرائیویٹائزیشن کا کہہ رہے ہیں ڈسکوس کے حوالے سے، جس پہ آج بھی حکومت نے کہا ہے کہ ہم ان تینوں کو جلدی کریں گے، جس میں ایسکو ہے، گیپکو ہے اور فیسکو ہے، تو پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ پیپلز پارٹی از اینٹی پرائیویٹائزیشن. جب آپ لوگ بھی آن بورڈ ہیں تو پھر کیا؟ نہیں سر، تو اب اگر آپ لوگ بھی آن بورڈ ہیں اور آپ لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کو جلدی پرائیویٹائز کرو، تو وائی دی سلو پروسیس؟ بس میں تو یہی کہوں گا کہ یہ it shows failure on the whichever team is involved in this privatization, whichever team is involved in implementing this, ان کا فیلئر ہے. اور اس پہ پرائم منسٹر کو دیکھنا چاہیے، اس پہ ان کو فوکس ان کا بڑھنا چاہیے، اس پہ ان کو رپورٹ مانگنی چاہیے کہ بھائی یہ کیوں ڈیلے ہو رہا ہے، واٹ از دا پرابلم. کیونکہ اس میں دیکھیں، اس میں ہمارا روز کا لاس، ایوری ڈے وی آر لوزنگ منی اینڈ دا کنٹری از لوزنگ منی. اٹس ناٹ دیٹ کہ جی ڈپارٹمنٹ از لوزنگ منی، دا ہول کنٹری از لوزنگ. تو یہ چیزیں جب تک ریئلائزیشن نہیں ہوگی، جب تک اس کے اوپر کوئی فوکس نہیں ہوگا، تو یہ اسی طرح چلتا رہے گا. ایئر ٹو ایئر آپ دیکھیے گا کہ ہم وہ آ کے دیتے رہیں گے، جی ہم کر رہے ہیں، اب ہم نے کنسلٹنٹ ہائر کر لیا ہے، اب ہم نے فلانا کر لیا ہے، اب ہم نے ڈھمکانا کر لیا. بھائی واٹ از دا پرابلم؟ دیر از نو پرابلم. آپ اس کو کریں. جب تک آپ نہیں کریں گے، نہ آپ کا سرکولیٹڈ ختم ہوگا انرجی کا، نہ چیزیں صحیح ہوں گی. بالکل، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ٹیکس پیئر کا پیسہ بھی جا رہا ہے نا سر. یہ جو وائٹ ایلیفنٹس پالے ہوئے، یہ پیسہ دیکھیں جو جا رہا ہے، یہ ہم لوگوں پہ خرچ کر سکتے ہیں نا، ہیلتھ پہ خرچ کر سکتے ہیں، ایجوکیشن پہ خرچ سکتے ہیں، دوسری چیزوں پہ یہ تو بلا وجہ کا پیسہ جا رہا ہے. 1.2 ٹریلین 1.3 ٹریلین سے اوپر یہ پیسہ جا رہا ہے. بھائی کیوں جا رہا ہے یار؟ واٹ از دا پرابلم؟ آپ اس کو ختم کریں.
سر ایک طرف یہ ہے تو دوسری طرف حکومت بات کرتی ہے ہمیشہ اس 18ویں ترمیم اور این ایف سی کی کہ جو صوبوں کو 18ویں ترمیم کے بعد ٹیکس کی کلیکشن اور ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے، وفاق کے پاس اب اتنے پیسے نہیں بچ رہے ٹو cater to BISP, to cater to PSDP, to cater to ڈیفینس بجٹ، ٹو cater to ان کے اپنے جو اخراجات ہیں حکومت چلانے کے اینڈ ڈیٹ سروسنگ کے. تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی اس پر کسی صورت بیٹھ کے مشاورت کر رہی ہے، کرنا چاہتی ہے، سمجھتی ہے کہ یہ درست ہے؟ جی ہم نے ہر سال کی ہے اور ہم اس سال بھی کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ مشاورت نہیں ہوتی، بٹ اگین دا پوائنٹ از کہ آپ کے پاس ان چیزوں کے لیے اسپیس ہونی چاہیے نا. آپ کے پاس اسپیس ہی نہیں ہوتی. ہر سال ہم 4 سے 5% بورو کرتے ہیں اور وی کنٹینیو ٹو بورو. اس پہ کوئی سوچتا ہی نہیں ہے کہ بھائی یہ بوروئنگ کب ختم ہوگی. اور بوروئنگ ایئر ٹو ایئر بڑھتی ہے پاکستان کی، کم نہیں ہوتی. وہ الگ بات ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کم ہو گئے، اس سے ہمیں بچت ہو گئی. وہ الگ بات ہے کہ ہم نے ہائی انٹرسٹ کے لونز ریٹائر کر دیے اور ہم نے سستے لونز لے لیے. وہ تو اٹس اے فائنینشیل مینجمنٹ. مگر جو ایکچوئل کاز ہے اس کو آپ ایڈریس ہی نہیں کرتے. آپ ہمیشہ نیگیٹو بجٹ ہے ہمارا، ہمیشہ نیگیٹو بجٹ ہے، ہمیشہ ہم بوروئنگ موڈ میں ہیں. تو یہ ہمیں اس کو ختم کرنا پڑے گا. اگر ہم نہیں کریں گے تو وی گو بینکرپٹ ان دی اینڈ. سر تو یہ جیسے جو آنے والا بجٹ ہے، اور کیونکہ اکانومی کا پہیہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ اس طرح سے جیسے چلنا چاہیے وہ نہیں چل رہا، تبھی ہم اتنی مشکل میں ہیں، تو کیا سمجھیں کیا کوئی انویسٹمنٹ فرینڈلی یا بزنس فرینڈلی بجٹ اس کنڈیشن میں آنا ممکن ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا. میں تو بہت اٹس ویری ویری ڈیفیکلٹ کہ گورنمنٹ کے پاس کہیں کسی ایریا میں کوئی اسپیس ہو جو وہ کسی کو ریلیف دے سکے. مشکل لگ رہا ہے آپ کو. سر 28ویں ترمیم کے اوپر بھی بڑی بات ہو رہی ہے کہ مشاورت شاید شروع ہو گئی، نہیں ہوئی، لیکن بہرحال یہ سارے وہ معاملات ہیں جو اس میں ڈسکس ہونے ہیں. آنے والی ترمیم جو 28ویں ہی کہلائے گی اور جب بھی آئے. پاکستان پیپلز پارٹی کیا این ایف سی کے ریویو کے اوپر اور جو دیگر معاملات ہیں جو 28ویں ترمیم میں شامل ہو سکتے ہیں اس پر آپ کی کچھ کلیئرٹی ہے یا نہیں؟ اس پہ ابھی تک جی ہماری طرف کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. کوئی ڈسکشن ابھی تک نہیں ہوئی میری نالج میں. اوکے. اور کوئی ہمارے پاس ڈاکیومنٹ نہیں آیا، کوئی ہمارے پاس ڈرافٹ نہیں آیا. یہ جس طرح آپ نے باتیں سنی ہیں اسی طرح میں نے باتیں سنی ہیں. ابھی تک کوئی چیز ہماری پارٹی کے سامنے میری نالج تک نہیں آئی. صحیح. یعنی کیونکہ ابھی کچھ روز قبل بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے تھے کہ 28ویں ترمیم ہو یا بجٹ ہو، پیپلز پارٹی کے بغیر تو پاس نہیں ہو سکتا، لہٰذا مشاورت تو کرنی پڑے گی. آپ کو لگتا ہے کہ ناؤ دا ٹائم ہیز کم کہ کیونکہ پہلے بھی اس کے اوپر بات ہوئی ہے کہ این ایس سی کا ریویو ضروری ہے، آئی ایم ایف بھی ان سے کہتا رہتا ہے ٹو ریویو. کیا پاکستان پیپلز پارٹی اس کے لیے تیار ہوگی یا صوبوں کے شیئر کو کم کرنے کے لیے تیار نہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، بلاول صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ ان کی پیپلز پارٹی کے بغیر یہ چیزیں نہیں ہوں گی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. مگر اب دیکھیں یہ چیزیں ڈسکشن کرنے سے ہی ہوں گی نا. این ایف سی ایوارڈ کیا ہوتا ہے؟ ایوری 5 ایئرس ڈسکشن ہوتی ہے. بالکل. اس پہ ساری چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں اور اس کے بعد نیا ایوارڈ دیا جاتا ہے. تو ڈسکشن کرنے میں تو کوئی ٹیکس نہیں لگتا نا جی. ڈسکشن کرنے میں کوئی نقصان تو نہیں ہوتا. تو دیر از نو ہارم ان ڈسکسنگ. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ چاہے گورنمنٹ ڈسکس کرنا چاہتی ہے، چاہے پولیٹیکل پارٹیز ڈسکس کرنا چاہتی ہیں، تو ڈسکشن کرنے میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. صحیح. آپ سمجھتے ہیں، آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ بسپ کا بڑا ذکر ہوتا ہے، نون لیگ کے کئی لوگ یہ کہتے ہیں حکومت کے کہ بسپ، اور یہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے بھی پہلے آ چکا ہے کئی بار کہ صوبے بھی اس میں اپنا شیئر ڈالیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آج جتنے ہمارے صوبے ہیں ان کے پاس اتنا پیسہ ضرور ہے کہ وہ بسپ کے اندر کنٹریبیوٹ کریں؟ جی دیکھیں، بس کے اوپر یہ ہم بھی باتیں سنتے ہیں. بات یہ ہے کہ جب تک آپ بیٹھ کے ڈسکس نہیں کریں گے، ایک آدمی ایک اوپینین دے دیتا ہے، ایک آدمی ایک اوپینین دے دیتا ہے. جب تک آپ بیٹھ کے ڈسکس نہیں کریں گے اور آپ اس کو ایڈریس نہیں کریں گے، تبھی کوئی چیز اس پہ آگے چل سکتی ہے نا. صرف یہ کہہ دینا جی فلانے نے یہ کہہ دیا، فلانے نے یہ کہہ دیا، مطلب اٹ ریئلی اماؤنٹس ٹو نتھنگ انٹل آل پارٹیز سٹ ٹوگیدر، گورنمنٹ سٹس ٹوگیدر اینڈ ڈسکسز کہ جی اس کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے. کیا
آپ کی پروپوزلز ہیں گورنمنٹ کی, کس طریقے سے لے کے چلنا ہے, تو تبھی کوئی اس کا حل نکلے گا. صحیح بہت بہت شکریہ سینیٹر سلیم مانوی والا صاحب ود اس آن دا شو. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا.